السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل رائل انفو زون میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سندھ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ یہاں اسلام کے ابتدائی دور سے بلخ و بخارا، قندھار و بدخشاں سے لاکھوں فرزندان اسلام اور ہزاروں صوفیاء کرام وارد ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس خطۂ ارض کو اپنا مسکن بنایا بلکہ توحید اور تبلیغ کی مشعلیں روشن کر کے لاکھوں افراد کو حلقۂ بگوش اسلام کیا۔ یہ سلسلہ سندھ میں محمد بن قاسم کی سندھ آمد 712 عیسوی سے شروع ہوا اور کئی صدیوں تک مسلسل جاری رہا۔ ہندوستان میں اسلام کی داغ بیل سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر پڑی اور پھر رفتہ رفتہ دین اسلام ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلتا چلا گیا اور سندھ کو باب الاسلام کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وادی مہران نے ایک عظیم شاعر کو بھی جنم دیا جس کو دنیا شاہ عبداللطیف بٹائی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت سندھ کے ضلع مٹیاری کے تحصیل حالہ حویلی میں 1102 ہجری بمطابق 1689 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شاہ حبیب تھا اور آپ کا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے عقیدت مند آپ کو شاہ بھٹائی، بھٹائی گھوٹ، بھٹائی بادشاہ یا پھر بھٹ دنی وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم نور محمد بھٹی سے حاصل کی جو بھٹشاہ سے 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے، اور آپ نے اپنے والد سے بھی دینی تعلیم حاصل کی، لیکن اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ آپ نے باقاعدہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ کی شاعری اور کلام دیکھ کر اس بات کا کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ ان پڑھ تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، ہندی اور سندھی زبان پر خاص عبور حاصل تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ اپنے ذاتی شوق، ذاتی لگن اور ذاتی کاوش سے کیا، اور قرآن حکیم، مثنوی مولانا روم اور شاہ کریم کے ابیات کو ہمیشہ اپنے زیر مطالعہ رکھا۔ آپ اپنا سارا وقت عبادت، ریاضت، شعر گوئی اور یاد الہی میں صرف کرتے تھے۔ قدرت کے پرکشش نظارے آپ پر وجد طاری کر دیتے تھے۔ اکثر اس سوچ و وچار میں گزارتے تھے کہ انسان کیا ہے، عالم کیا ہے اور حق کیا ہے۔ تصوف میں بھی ایسے باریک نکات پہ خیالات موجود ہیں۔ انسان جہاں اور خدا کیا ہے۔ شاہ صاحب کی نرم مزاجی اور پاک دامنی نے کتنے ہی انسانوں کو اپنے طرف مائل کر دیا۔ ایک تو آپ سادات تھے اور ساتھ ہی آپ سادگی پسند بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ کا کھانا بہت سادہ اور کم مقدار میں ہوا کرتا تھا اور آپ فاقہ کشی بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ زندہ رہنے کے بقدر ہی کھایا کرتے تھے اور اس سے زیادہ کا کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کو اضافی جو کچھ بھی ملتا وہ دوسروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ کا دل دنیا سے آزاد تھا، لہٰذا آپ نے دنیا کے کارخانے پر اپنا دعویٰ ترک کر دیا تھا۔ آپ کی شاعری عشق حقیقی کا مظہر اور معرفت الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں وحدانیت اور محبت کا عظیم درس دیا ہے۔ آپ کی شاعری میں اسلامی تعلیمات پر مبنی امن و محبت اور انسان دوستی کا لازوال آفاقی پیغام پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری قومی ورثہ کا درجہ رکھتی ہے۔
آپ کے عارفانہ اور صوفیانہ طرز کلام میں انسانوں خصوصاً سندھ کے عوام کے لیے امن و سلامتی، بہادری، جرت اور انسان دوستی کا وہ واضح پیغام ہے جس نے شاہ صاحب کو نہ صرف سندھ بلکہ بر صغیر، پاک و ہند کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا ہے۔ شاہ صاحب کی صوفیانہ شاعری کے مجموعے کو شاہ جو رسالوں کہا جاتا ہے۔ آپ کے اس رسالے میں کل 30 سر ہیں۔ آپ نے رسالے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں شعر کہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جس ٹیلے پر بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول رہتے اور اپنا صوفیانہ کلام مرتب کرتے تھے، اس کے نزدیک ایک نہر بھی بہتی تھی۔ کمال فن دیکھیے کہ آپ نے اس کے پانی کا شور سن کر موسیقی کے سر دریافت کیے اور ایک آلہ موسیقی ایجاد کیا جسے تنبورا کہا جاتا ہے۔ اس کا کلام گائک یا جوگی صرف تنبورے پر ہی گاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور موسیقی کا آلہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ کی شادی مرزا مغل بیگ کی بیٹی بی بی سیدہ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد آپ کے مریدین نے آپ کو تاج المقدورات کا لقب دیا۔ آپ 1165 ہجری بمطابق 1755 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام سے 14 صفر کو بڈشاہ میں منایا جاتا ہے، جو کہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر اپنے عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھا عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر احوال۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل رائل انفو زون کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔